حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا خلا، یہ سب سے پہلا اسلام کا خلا تھا. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، میرا سر اور میرے شوہر کا سر ایک بستر پر جمع نہیں ہو سکتے، مجھے ان سے کوئی لگاؤ پیدا نہیں ہو رہا ہے، آپ خلا دلوا دیجئے، وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی، آپ خود میرے شوہر کو دیکھ لیجئے. اللہ کے نبی نے جب ان کے شوہر کو دیکھا، بالکل کالے کلوٹے تھے، ناٹے قد کے تھے، بدصورت تھے، تو وہ خاتون کہنے لگی، ایسے آدمی کے ساتھ زندگی جینے میں کہاں کسی کو دل مانتا ہے، اس واسطے میں رہنا نہیں چاہتی ہوں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے مہر میں تمہیں کیا دیا ہے؟ کھجور کا باغیچہ مہر میں دیا ہے، وہ پورا باغیچہ مہر میں لیا گیا، واپس کر دو گی؟ خاتون کہنے لگی، وہ بھی واپس کر دوں گی، اور مزید کچھ ڈیمانڈ ہے وہ بھی دینے تیار ہوں، لیکن مجھے خلا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باغیچہ واپس کرو اور میں خلا کا فیصلہ کرتا ہوں. آپ نے خلا دلوا دیا اور یہ جدائی ہو گئی. چنانچہ تفسیر میں لکھا ہے، انہا كانت تبغضه اشد البغض وكان يحبها اشد الحب ففرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینہما بطریق الخلع. خاتون اپنے شوہر سے بہت نفرت کرتی تھی اور شوہر اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن چونکہ نبھاؤ نہیں ہو رہا ہے، آپ کے پاس شکایت آئی تو آپ نے بطریق الخلع، خلا کے طور پر اس کا فیصلہ فرما دیا اور نکاح کو ختم کر دیا. یہ اسلام کا پہلا خلا تھا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد النساء الخلع فلا تكفروهن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آج جس عنوان پر لب کشائی کرنی ہے وہ ہے اسلام کا نظام خلا اور ہمارے سماج میں خلا کے بڑھتے ہوئے واقعات اور اس کے اسباب اور نقصانات. قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اگر تم میاں بیوی کے درمیان میں آپس میں توڑ اور جدائی کا اندیشہ کرتے ہو، تمہیں اس بات کا ڈر ہے یا اس بات کا علم ہے، یقین ہے یا گمان ہے کہ میاں بیوی کا جوڑا آپس میں صحیح سلامت نہیں چل پا رہا ہے، اور تم خاندان کے ذمہ دار آدمی ہو، عقل مند سنجیدہ انسان ہو، تو پھر ایسے موقع پر ذمہ داری ہے کہ یہ خاندان کے افراد مل کر یا میاں بیوی دونوں اپنی طرف سے خاندان ہی میں سے دو ذمہ دار شخصوں کو کھڑا کریں. حکما من اہلہ، لڑکے والوں کی طرف سے ایک عقل مند اور سنجیدہ انسان، حکما من اہلہا، اور لڑکی والوں کی طرف سے ایک سنجیدہ اور عقل مند انسان. یہ دونوں بیٹھیں، اس کے بعد دونوں کی سنیں، سنجیدگی سے سنیں، جذبات میں نہ آئیں، طرفداری نہ کریں. اور سب سے بنیادی چیز وَإِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، یہ جو دونوں فیصل، حکم اور جج بن کے آئے ہیں، ان کا کام فیصلہ کرنا نہیں ہے، صلح کرنا ہے. فیصلہ کرنا نہیں ہے، صلح کرنا ہے. فیصلہ کرنے میں نفرتیں بڑھتی ہیں، صلح کرنے میں محبتیں بڑھتی ہیں. اس واسطے دو ذمہ دار شخصوں کی ذمہ داری اللہ نے بتائی. ان یریدا اصلاحا، اگر یہ صلح چاہتے ہیں تو بیٹھے ہوئے لوگ ایسے ہونا کہ وہ صلح صفائی کی طرف کوشش کریں. تو پھر وہ ایسے لوگ ہونا جو بہت سی باتوں کو اگنور کر دینا، چھوٹی باتوں کو چھوٹی ہی رکھنا، بڑی بات کو سلجھانے کی کوشش کرنا، چھوٹی بات کو بھی الجھا کر پریشان نہیں کر دینا. اور حکم میں کبھی عورت کو نہیں بنانا،
ادھر سے ہماری پھوپھی آئے گی، خالہ آئے گی، اماں آئے گی، ساس آئے گی، یہ سب کے سب بگاڑنے والے ہوتے ہیں، بنانے کی ان کے اندر خود صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ بنانے کی صلاحیت ہوتی تو اپنے بیٹے کو بنا کے بھیجتی، اپنی بیٹی کو بنا کے بھیجتی، تاکہ نوبت ہی نہ آئے خلا اور طلاق کی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اگر یہ دونوں صلح کی ارادہ کرتے ہوں، یوفق اللہ بینہما، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی میاں بیوی کے درمیان میں محبت اور جوڑ پیدا کر کے چلنے کے ارادے اور اسباب ڈال دیں گے، ادھر سے بھی فیصلے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بیچ میں جو میڈیٹیئر ہوتے ہیں یہ اگر بدماش قسم کے ہوں تو پھر خاندان اجڑ جاتا ہے، اگر یہ دونوں صلح صفائی اور ملا کر چلنے والے ہوں تو پھر بہت سی باتوں کو حتیٰ کہ صلح کے موقع پر جھوٹ بول کر بھی صلح کرانے کی شریعت میں بعض موقعوں پر اجازت دی گئی ہے۔ سامنے والا غلط ہے لیکن اس کی خوبیاں سامنے رکھ کر مسئلے کو حل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ پہلی بات کیا فرمائے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، خفتم کی تفسیر مفسرین نے کی ہے اے علمتم او ظننتم، تمہیں اس بات کا علم ہے یا گمان ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں جھگڑے چل رہے ہیں، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، بدگمانیاں ہو رہی ہیں، اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہو رہی ہے، خاندان اجڑ رہا ہے یا بدنام ہو رہا ہے، اگر تمہیں اس بات کا علم ہو یا گمان کے درجے کی بھی بات ہو، اب تو صحیح ہے آگے بگاڑ ہو سکتا ہے، تو ایسے موقع پر بھی حکم کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسری بات اللہ نے فرمائی فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، فَبْعَثُوا یہ امر کا صیغہ ہے، بھیجو اپنی طرف سے ایک ذمہ دار۔ اب ادھر سے لڑکا یا لڑکے والے فون کر رہے ہیں بھائی آؤ بیٹھو بات کریں گے، یا لڑکی والے فون کر رہے ہیں بھائی آؤ بیٹھو بات کریں گے، لڑکا لڑکی کا مسئلہ ہے، کوئی ریسیو کرنے تیار نہیں، ذمہ دار بننے تیار نہیں، ہولوں کی فیملی ہے، کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے ہی نہیں ہے، کس کو فون کریں کس کو بلائیں؟ شادی کے ٹائم پہ باپ ذمہ دار تھا، بڑا بھائی ذمہ دار تھا، چاچا ذمہ دار تھے، اب جھگڑے چل رہے ہیں تو کوئی ذمہ دار نہیں، فون کرنے پر مجھے فون مت کیجیے ان سے بات کر لیجیے، مجھے فون مت کیجیے ان سے بات کر لیجیے۔ تو شادی کے موقع پر کیوں حکم بن کے آئے، کیوں ذمہ دار بن کے آگے بڑھ بڑھ کے اپنی بد دماغی اور بے وقوفی دکھاتے رہے؟ تو ذمہ داری ہے کہ اگر ذمہ دار بنا ہے تو صلح صفائی کے لیے خون پسینہ مر مٹنا پڑے، وقت نکالنا پڑے، اپنی تکلیفیں برداشت کرنا پڑے، کرنا پڑے گا۔ تو اللہ نے فرمایا فبعثوا، ذمہ دار بھیجنے اور کھڑا کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد تیسری بات اللہ نے فرمائی ان یریدا اصلاحا، اس میں فرمایا فوری جدائی کی بات نہ کرو، صلح صفائی کی بات کرو، توڑنے کی بات مت کرو۔ جو جلدی غصے میں آنے والے ہوتے ہیں ایسے لوگ حکم اور جج اور فیصل بننے کی 0% بھی صلاحیت نہیں رکھتے، جو جلدی چڑچڑے پن میں آ جاتے ہیں، صبر اور تحمل جن کے اندر نہیں ہے، ایسے لوگوں کو ذمہ دار بنا کر بھیجنا بے وقوفی ہے۔ اور چوتھی بات اللہ نے فرمائی کہ صلح صفائی کے بجائے فوری خلا یا جدائی کی بات کرنا یہ مصالح نکاح کے منافی ہے۔ نکاح کرنے کی جو مصلحتیں ہیں وہ مقاصد ہیں، شریعت کے ساتھ ایک طرح کا کھلواڑ اور مذاق ہے۔ موڑ آیا نکاح کر لیے، موڑ آیا خلا لے لیے، موڑ آیا طلاق دے دیے۔ یہ موڑ پر ڈیپینڈ نہیں ہے شادی بیاہ کا مسئلہ، یہ ایک لائف لانگ چلنے کا ایک اگریمنٹ ہے، اسے لمبا عرصہ لے کے چلنا ہے۔ اس واسطے نکاح کی مصلحتیں ختم ہو جائیں گی۔ فیصلہ کرنے والا وہ صلح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، جھگڑے کو بڑھانے والا نہ ہو۔ اس واسطے اللہ نے خاص طور سے حکم جو جج بن کے آتے ہیں بیچ میں دونوں خاندانوں کی طرف سے، انہیں خاص طور سے تاکید فرمائی وہ صلح صفائی کے ارادے سے آئیں، وہ غنڈہ گردی کرنے کے ارادے سے نہ آئیں، بات منوانے اور ڈرانے دھمکانے کے ارادے سے نہ آئیں۔ صلح کی کوشش اور فکر بہر صورت ہونی چاہیے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تفسیر ماجدی کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے، حکم یعنی اگر میاں بیوی اپنی ازدواجی زندگی کا فیصلہ قاضی کے پاس، پنچایت کے پاس یا کسی دارالقضاء لے جائیں تو ان کی ذمہ داری ہے واجب درجے کی کہ اب وہ دونوں کو بلا کر صلح صفائی کی کوشش کریں۔ اور اگر میاں بیوی اپنے اس مسئلے کو عام کسی بھی آدمی کے پاس لے کے جائیں جو نہ قاضی ہے، نہ مفتی صاحب ہیں، نہ کوئی پنچایت ہے، اگر ایسے آدمی نہیں ہیں ذمہ دار قسم کے، تو ان لوگوں کو صلح صفائی کی کوشش کرنا مستحب ہے۔ جس کی ذمہ داری ہے اس پر واجب ہے، اور جس کی ذمہ داری نہیں ہے ان کے لیے پسندیدہ ہے کہ آپ انٹرفیئر کر کے کچھ نہ کچھ صلح صفائی کی کوشش کریں۔ اس آیت کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نکاح کی زندگی میں اللہ نے سب سے پہلے جس بات کو اہمیت دی ہے وہ ہے اگر میاں بیوی میں ناچاقی ہو جائے تو فوری جدائی کے فیصلے نہ کرو، صلح کے فیصلے کرو۔ فوراً خلا کے فیصلے مت کرو، صلح کے فیصلے کرو۔ خلا کا فیصلہ نکاح کے مقاصد کے خلاف ہے،
صلح کی بات یہ نکاح کے مقاصد میں معاون ہے، اس واسطے اس آیت کو پیش کیا گیا کہ اگر کہیں بھی میاں بیوی میں انبن ہو تو سب سے پہلی کوشش صلح کی ہونی چاہیے، خلا کی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اگر تم نے اپنی بیویوں کو کچھ بھی دیا ہو شادی کے موقع پر یا شادی کے بعد گفٹ کے طور پر یا کسی اور نیت سے، تو تمہیں خلا ہو جانے پر یا طلاق علی المال ہو جانے پر وہ دیا ہوا گفٹ یا مال یا ہدیہ کچھ بھی واپس لینا جائز نہیں ہے۔ ولا یحل لکم، حلال نہیں ہے تمہارے لیے بیویوں کو دیا ہوا سامان جدائی کے موقع پر واپس لے لینا۔ آیت مطلق ہے، عرف اور سماج کے تحت میں مفتیان اکرام نے تفصیل لکھی ہے کہ شوہر بیوی کو 5 قسم کا مال دیتا ہے، ان میں سے کون سا مال لینا جائز کون سا لینا جائز نہیں ہے وہ ضرورت کے موقع پر مفتیان اکرام سے معلوم کر لینا چاہیے، یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تو مطلقاً فرمایا بیوی کو دیا گیا مال جدائی کے موقع پر واپس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں کب اجازت ہے؟ الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، اس صورت میں جب کہ میاں بیوی کو اس بات کا قوی اندیشہ ہے یا اس بات کا یقین ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی بن کر میاں بیوی کے حقوق، بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کر سکتی، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہم اللہ کے نزدیک ظالم ٹھہرائے جائیں گے، تو اب اس صورت میں جدائی ہو رہی ہے تو اس جدائی کے موقع پر تمہیں دیا ہوا مال واپس لینے کی اجازت ہے۔ اس آیت کے تحت میں علماء نے لکھا خلا کا ثبوت یہاں سے ہوتا ہے، چنانچہ آگے اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں اس بات کا علم اور یقین ہے کہ تم اللہ کی دی گئی شریعت کی پابندی نہیں کر سکتے، شوہر بیوی کا حق بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی، ایک دوسرے کے حق میں ظالم بنے ہوئے ہیں یا ایک دوسرے کے مظلوم بنے ہوئے ہیں، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو اب عورت پر کوئی حرج اور گناہ کی بات نہیں ہے کہ وہ فدیہ دے کر پیسہ دے کر شوہر سے اپنی جان چھڑا لے، خلا لے کر اپنی زندگی گزار لے، علیحدہ ہو جائے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی بتائی گئی شریعت اور باؤنڈری ہے، فلا تعتدوها، اللہ کی باؤنڈری کراس نہ کرو، ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ کی باؤنڈری کراس کرے گا فاولئک هم الظالمون، تو اللہ ان کے نزدیک یہ لوگ ظالم شمار ہوں گے، اور ظالم کے ساتھ اللہ کی کبھی مدد اور نصرت نہیں ہوتی، ظالم کبھی شوہر بھی ہوتا ہے، ظالم کبھی بیوی بھی ہوتی ہے۔ اب چونکہ موضوع خلا کا ہے تو اس میں لڑکی والوں کی طرف سے جو ظلم پایا جاتا ہے اسے سنایا جائے گا، موضوع جب طلاق کا ہو تو اس موقع پر لڑکے والوں کی طرف سے جو ظالمانہ رویے وہ سنائے جائیں گے۔ اس آیت کے تحت میں مفسرین نے لکھا ہے تفسیر قرطبی میں نزلت هذه الآیہ فی ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ وفی حبیبہ، یہ آیت حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت کے نازل ہونے کا پس منظر ہے، کیا ہے اسے نیچے بیان کیا جائے گا۔ نکاح کے موقع پر شریعت میں زوجیت میں باقی رہتے ہوئے، نکاح میں باقی رہتے ہوئے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو بہت سے سامان لینا دینا ہوتے رہتا ہے، برتھ ڈے کے موقع پر، عید اور تہوار کے موقع پر، شادیوں کے موقع پر، مختلف موقعوں پر مرد اپنی بیوی کو نیا جوڑا، زیور یا کوئی اور موبائل کچھ بھی چیزیں گفٹ کے طور پر دلاتا ہے، یہ چیزیں خلا کے موقع پر واپس لینے کی اجازت نہیں ہے، جو ہدیے کے طور پہ دے دیے وہ دے دیے۔ 10 سال کے بعد خلا ہو رہا ہے شادی ہونے کے، تو 10 سال تک جو خرچہ دیا، کھانا پانی کھلایا، کپڑے پہنایا، گھر میں رکھا، وہ سارا خرچہ واپس مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ 10 سال تم جو بھی کھلائے ہو چکا گزر چکا، جو بھی کپڑے دیے گزر چکے، اسے واپس پوچھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو آیت میں فرمایا گیا بیوی کو جو سامان دیے ہو نکاح میں ہونے کی حالت میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ کب لینے کی اجازت ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس طرح دیا ہوا مال خود اپنی ہی بیوی کو جدائی کے موقع پر واپس لے لینا گھٹیا حرکت، نچلی ذات کی علامت ہوتی ہے، مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے رشتے ٹوٹنے کے مقابلے میں۔ اتنے دنوں کی زندگی جو ٹوٹ رہی ہے، بچوں کی تربیت برباد ہو رہی ہے، خاندان پر داغ اور دھبا بن رہی ہے ہماری یہ زندگی، اس موقع پر تم سامان کے پیچھے پڑے ہو، اس موقع پر تم پلنگ اور کپڑے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، عقل ماری گئی ہے، رشتے کتنے بڑے بڑے اہمیت رکھتے ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں، اس پر افسوس نہیں ہے، سامان چلے جانے پہ افسوس ہو رہا ہے۔ یہ گھٹیا حرکت اور نفرت دلانے کا ذریعہ ہے۔ ایک بات اللہ نے اس میں فرمائی کہ اگر الا یخافا حدود اللہ، میاں بیوی ایک دوسرے کے حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، حقوق کی عدم ادائیگی، حقوق ادا نہ کرنے کا علم اور یقین ہے،
تو اس صورت میں خلا کی اجازت ہے۔ اور اس میں اللہ نے فرمایا کہ عورت پیسہ دے کر خلا لے لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سے مفسرین نے لکھا ہے اگر عورت ضرورت شدیدہ سخت مجبوری کی حالت میں شوہر سے خلا مانگتی ہے تو اس خلا مانگنے پر وہ گنہگار نہیں ہوگی، اس واسطے کہ سخت مجبوری میں وہ خلا لے رہی ہے۔ مجبوری کیا ہو سکتی ہے آگے اس کا ذکر آئے گا۔ اتنا تو معلوم ہوا کہ شریعت نے یہ گنجائش رکھی ہے عورت کے لیے کہ جب وہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھ رہی ہے، مجبور سمجھ رہی ہے، تو اسے خلا لے کر الگ زندگی جینے کی شریعت میں اجازت ہے۔ اب یہاں سے ان پاگل اور بیوقوف قوموں کو یاد کر لینا چاہیے اپنے اپنے مذاہب کی بیوقوفی اور حماقت، جن کے مذہب میں خلا کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، جن کے مذہب میں عورت اپنی سخت مجبوری پر شوہر سے خلا لے کر الگ جانے کا نظام ہی نہیں ہے۔ کئی سالوں تک تو ہندو ایکٹ اور ہندو مذہب میں طلاق کا بھی کانسیپٹ نہیں تھا، بلکہ ستی کی رسم تھی۔ شوہر انتقال ہو گیا تو اس کے جنازے کے ساتھ عورت کو بھی جلا دیا جائے گا۔ اب وہ مذہب ہم پر اعتراض کرے کہ بھئی اسلام میں طلاق کا حق مرد کو کیوں ہے، وہ مذہب اعتراض کرے کہ بھئی خلا کا کانسیپٹ اسلام میں کیوں رکھا گیا ہے۔ اپنے مذہب کو تو کم از کم آدمی پڑھ لینا چاہیے دوسروں کے مذہب پر انگلی اٹھانے سے پہلے۔ خلا کسے کہتے ہیں؟ خلا اصل میں مال لے کر شوہر جب طلاق دیتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے خلا، دوسرا ہے طلاق علی المال۔ خلا میں ہوتا کیا ہے، عورت پہل کرتی ہے شوہر سے کہ مجھے اپنی زندگی سے چھٹکارا دے دو، مجھے خلا دے دو یا مجھے طلاق دے دو، اس کے عوض میں مہر کے پیسے واپس کر دیتی ہوں، یا اس کے عوض میں کچھ پیسے میں آپ کو دے دیتی ہوں۔ تو شوہر کو عورت کی طرف سے اگر مطالبہ ہوتا ہے تو اسے خلا کہتے ہیں۔ اور اگر مرد خود عورت سے کہتا ہے کہ اگر تم اپنی زندگی الگ جینا چاہتی ہو، میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہو، تو میں جو مہر تمہیں دیا ہوں یا مجھے اتنے پیسے کی ضرورت ہے، وہ پیسہ یا وہ مہر مجھے واپس دے دو اور اپنی زندگی جی لو، اس پر عورت اسے ایکسیپٹ کر لیتی ہے، تو پھر یہ طلاق علی المال ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ خلا میں عورت کی طرف سے پہل ہوتا ہے، طلاق میں مرد کی طرف سے پہل ہوتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر ان دونوں مسئلوں میں شوہر کی رضامندی بہر صورت ضروری ہے۔ خلا کا پیشکش عورت کرے گی، شوہر ایکسیپٹ کرے گا تو خلا ہوگا، ورنہ خلا نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بیوی یہ بول دے میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں، میں خلا لیتی ہوں، بول کے نکل گئی بس خلا ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ نکاح ہوتے وقت شوہر نے بھی قبول کیا، اتنے مہر کے عوض، اتنے ان گواہوں کی موجودگی میں، فلاں کی وکالت میں، فلاں کی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دیا، قبول کیا، مسکراتے ہوئے بولے تھے قبول کیا، وہاں بھی بیٹھ کر سائن کر رہی تھی قبول کی، تو نکاح ہوتے وقت دونوں طرف سے ایجاب اور قبول ہوا، تو پھر یہ اگریمنٹ جب کینسل ہوگا تو دونوں طرف سے بھی خوشی اور رضامندی ضروری ہے۔ ایک طرف سے بول کے پتلی گلی سے نہیں نکل سکتے، دوسرا ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ ایکسیپٹ کرنے میں سب سے بنیادی ذمہ داری شوہر کی ہوتی ہے۔ شوہر خلا کو ایکسیپٹ کرے گا تو پھر وہ خلا ہوگا، ورنہ خلا نہیں ہوگا۔ ورنہ اگر ہر چھوٹی بات پر خلا دینے کے سلسلے میں عورت کو کلی طور پر اختیار ہوتا تو اب جتنے طلاق کے واقعات بڑھ رہے ہیں اس میں سے ہم تو بولتے ہیں نا کتنے عورتیں مطلقہ بیٹھی ہیں، بیوہ بیٹھی ہیں، فلاں بیٹھی ہیں، پھر بولنا پڑے گا کتنے مرد بیچارے رنڈوے بیٹھے ہیں جن کی بیویاں نہیں ہیں، چھوڑ کے چلی گئی ہیں۔ ایسی نامرد بغیر عورتوں کی زندگی جینا پڑے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آگے دیکھ لیں جو مثالیں آئیں گی، کوئی ریزن ہی نہیں ہے طلاق اور خلا کا، لیکن کتنا سماج میں خلا طلاق کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ فتاوی ہندیہ میں لکھا ہے خلا کسے کہتے ہیں؟ ازالۃ ملک النکاح ببدل بلفظ الخلع، بدل کے عوض میں نکاح کی جو اتھارٹی ہے اسے ختم کر دینا لفظ خلا کے ذریعے سے۔ میں خلا لیتی ہوں یا میں خلا دیتا ہوں، اس کے ان الفاظ سے کچھ پیسہ لے کر نکاح کو ختم کر دینا، اسے خلا کہتے ہیں۔ خلا یخلع کے اصل معنی آتے ہیں لباس اتارنا، کپڑے اتارنا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فخلع نعلیک، تم مقدس وادی پر آئے ہو، اپنے جوتے نکال دو۔ اس کو اللہ نے خلا سے تعبیر اس واسطے فرمائی، میاں بیوی کے جوڑے کو اللہ نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ڈریس اور جوڑے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بیوی نے گویا کہ شوہر کو پہنا ہے اور شوہر نے گویا کہ بیوی کو پہنا ہے، ایک دوسرے کا ڈریس ہو۔ اب جب یہ ڈریس اتارنا ہے تو اس اتارنے کا ایک طریقہ خلا بھی ہے۔ تو
کپڑے اتارنے کو خلا کہتے ہیں تو اسے میاں بیوی کے رشتے کے ختم کرنے کو بھی شریعت نے خلا سے تعبیر کیا۔ اس میں بہت حسی طور پر قربت اور لگاؤ کو اللہ نے بتایا کہ تم اپنے کپڑے بلا ضرورت مت اتارو، اپنا لباس بلا ضرورت مت اتارو، جہاں مجمع ہے ضرورت نہیں ہے پھر بھی کپڑے اتار رہے ہو، فلاں ہیرو کی طرح باڈی دکھانے کی خاطر فلم میں تھوڑی ہو، ایکٹنگ تھوڑی کر رہے ہو، ریئل لائف ہے، یہ جینے کی زندگی ہے، یہ پیسوں پر پلنے والی ایکٹنگ نہیں ہے، تو بلا ضرورت کپڑے نہ اتارو، ایسے ہی بلا ضرورت خلا نہ لو۔ اس واسطے اس جدائی کے لیے بھی اللہ نے لفظ ایسا استعمال فرمایا کہ عقل مند لوگ سمجھ سکیں کہ خلا ہر بلا وجہ اور بلا ضرورت نہیں لیا جاتا ہے۔ خلا جو اسلام میں جو آیت نازل ہوئی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق، خلا اسلام کا سب سے پہلا خلا تفسیر الدر المنصور اور قرطبی میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا خلا یہ سب سے پہلا اسلام کا خلا تھا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ میرا سر اور میرے شوہر کا سر ایک بستر پر جمع نہیں ہو سکتے، مجھے ان سے کوئی لگاؤ پیدا نہیں ہو رہا ہے، آپ خلا دلوا دیجئے، وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی آپ خود میرے شوہر کو دیکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی نے جب ان کے شوہر کو دیکھا بالکل کالے کلوٹے تھے، ناٹے قد کے تھے، بدصورت تھے، تو وہ خاتون کہنے لگی ایسے آدمی کے ساتھ زندگی جینے میں کہاں کسی کو دل مانتا ہے، اس واسطے میں رہنا نہیں چاہتی ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے مہر میں تمہیں کیا دیا ہے؟ کھجور کا باغیچہ مہر میں دیا ہے، وہ پورا باغیچہ مہر میں لیا گیا، واپس کر دو گی؟ خاتون کہنے لگی وہ بھی واپس کر دوں گی اور مزید کچھ ڈیمانڈ ہے وہ بھی دینے تیار ہوں، لیکن مجھے خلا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باغیچہ واپس کرو اور میں خلا کا فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ نے خلا دلوا دیا اور یہ جدائی ہو گئی۔ چنانچہ تفسیر میں لکھا ہے انہا کانت تبغضہ اشد البغض وکان یحبها اشد الحب ففرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینہما بطریق الخلع۔ خاتون اپنے شوہر سے بہت نفرت کرتی تھی اور شوہر اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن چونکہ نبھاؤ نہیں ہو رہا ہے آپ کے پاس شکایت آئی تو آپ نے بطریق الخلع خلا کے طور پر اس کا فیصلہ فرما دیا اور نکاح کو ختم کر دیا۔ یہ اسلام کا پہلا خلا تھا۔